الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں۔ بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی آج بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ بہت سارے سوالات اور بڑے ضروری سوالات۔ پہلا سوال شامل کروں گا، حافظ طارق محمود ایمن آباد سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم کس طرح کفر کر سکتے ہو جبکہ تم تو وہ ہو کہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول موجود ہے۔ وفیکم رسول، اس آیہ مبارکہ میں وفیکم رسول سے کیا مراد ہے؟ خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہم یہ آیہ کریمہ کے اس حصے کو کیسے سمجھیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری الحمدللہ اکرم تفسیر جو چل رہی ہے وہ اس سے گزر چکی ہے، 15 پارے چھپ بھی چکے ہیں اور اس میں اس پہ کافی مزیدار بحث بھی ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سادہ سی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے، آپ کے وصال مبارک سے آپ کی نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑا، قیامت تک نبوت آپ ہی کی ہے۔ اس اعتبار سے حضور ہم میں موجود ہیں۔ صحیح، یعنی جب نبوت موجود ہے، برکات نبوت موجود ہے۔ اب بال ہماری کوٹ میں ہے کہ ہم اس سے کتنا استفادہ کرتے ہیں، کتنی برکات حاصل کرتے ہیں، کتنی اطاعت کرتے ہیں۔ اور یہی قرآن نے کہا کہ تم گمراہ کیسے ہو سکتے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی، یعنی اللہ کا ذاتی کلام تم تک پہنچا حضور کے طفیل۔ اب اس کیفیت کو آپ دیکھیں کہ ایک بات اللہ کی ذاتی ہے، پھر وہ اصدق الصادقین محمد الرسول اللہ کے مبارک لمحہ مبارک پر جاری ہوئی اور بعین ہی وہی بات ہم تک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے ہوتے ہوئے ہم اس کی نافرمانی کیسے جو کرتا ہے بہت ہی بڑا بدبخت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی علیہ السلام وصال کے بعد بھی اپنی پوری برکات کے ساتھ موجود ہیں عالم میں کہ نبوت تو آپ ہی کی چل رہی ہے۔ کوئی نہیں پڑھتا کانا محمد الرسول اللہ، کہ حضور نبی تھے، سب پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بالکل صحیح، یہ تو کوئی نہیں پڑھتا، کوئی نہیں پڑھتا، بالکل صحیح۔ رسالت تو ہے، اس کا مطلب ہے برکات رسالت بھی ہیں۔ اب اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ تمہیں شروع کرنی چاہیے کہ اللہ کی بات ہوتے ہوئے، رسول اللہ کی رسالت ہوتے تم کیسے بھٹک سکتے ہو؟ اللہ، بڑی بدبخت ہو اگر پھر بھٹک جاتے ہو۔ ایک بندہ آنکھیں ہوتے ہوئے گڑھے میں گرتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ اندھا تو گر گیا، چلو اس کی آنکھیں نہیں تھی، ایک دیکھتے بھالتے آنکھوں والے، تو فرمایا تم نافرمانی کیسے کر سکتے ہو؟ بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود اللہ تم سے بات کر رہا ہے۔ قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی یہ، ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے گئے کوئی پتہ نہیں ثواب ہوگا، جی، یا کوئی آیت آئی یہ صحابہ کے حق میں ہے، یہ اولیاء اللہ کے حق میں ہے، یہ کافروں کے حق میں ہے، تو تمہارے حق میں کیا ہے؟ اللہ جو پڑھ رہے ہو تمہارے لیے اس میں کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کا سلیقہ یہ ہے کہ آپ مؤدب ہو کر بیٹھیں کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو کہہ رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے،
کفار کی مثال دے رہا ہے تو مجھے دے رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا، ان کا نتیجہ یہ ہوا، تم نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اگر اپنے مقرب بندوں کی، انبیاء کی، صحابہ کی مثال دے رہے تو مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا، ان پر یہ انعامات، تم بھی ایسا ہی کرو۔ صحیح۔ آیات پڑھنے کا سلیقہ یہ ہے کہ ہر قاری یہ سمجھے کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد جب اس سے نکلتا ہے تو آگے رہنمائی کے لیے سنت نبوی موجود ہے، اور قیامت تک موجود رہے گی، حضور اس عالم میں ہو یا اس عالم میں ہو، شریعت تو آپ کی موجود ہے۔ بے شک۔ تو شریعت کے اعتبار سے تو حضور خود جلوہ افروز ہیں، یعنی آپ کا بتایا ہوا نظام حیات تو موجود ہے، بالکل۔ پھر آپ اس کو اختیار، قرآن تو اسی کی دعوت دیتا ہے کہ میرے رسول کا اتباع کرو، اور اگر تم نے میرے رسول کی بات مانی تو تم نے میری ہی بات مانی، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اس کی تفسیر ہے۔ اگر مومن اپنا ایمان سلامت رکھے، قرآن کو اس انداز سے دیکھے اور رسالت کو اس انداز سے، تو پھر اس کے بھٹکنے کا کوئی جواز موقع نہیں بنتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور جب اس انداز سے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرے گا تو پھر اسے پتہ بھی چلے گا کہ میں، اور یہ اکرم التفاسیر میں اس پہ بحث ہے۔ صحیح، بالکل۔ اس کے 15 سپارے ہو چکے ہیں، 15 چھپ چکے ہیں، 16واں چھپنے کی۔ اچھا، صحیح، مطلب ساتھ ساتھ ہی یہ چلتے رہتے ہیں۔ ہم 18 بیان کر چکے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اس جمعے ہم نے 19واں شروع کیا تھا، تو ایک رکوع ہر جمعے کو بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اب 15 تو چھپ چکے ہیں، 3 اس پراسس میں، اور اگلا چوتھا 19واں اب ہم بیان کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ کے بہت سارے سوال اس حوالے سے بھی آتے ہیں کہ ہم حضرت جی سے ملنا چاہتے ہیں تو کیسے؟ تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا، اور ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اگر لاہور کی طرف سے آ رہے ہوں یا راولپنڈی کی طرف سے آ رہے ہوں موٹر وے کے ذریعے، تو جب آپ کلر کار پہنچتے ہیں تو وہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے جو خوشاب کی طرف جاتا ہے۔ تو خوشاب کی جانب آپ 25 کلومیٹر چلیں گے تو راستے میں ایک جگہ آئے گی منارہ، مینارہ نہیں ہے، یہ منارہ ہے، اور منارہ ایک گاؤں کا نام ہے، اور منارہ سے تھوڑا سا پہلے دارالعرفان ہے۔ دارالعرفان میں آپ پہنچ جائیے اور کسی سے بھی پوچھیے، بڑی مشہور جگہ ہے، تو حضرت جی سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ اور جیسا کہ حضرت جی فرما رہے ہیں کہ جمعۃ المبارک کو یہ یہاں پہ بیان ہوتا ہے، اس بیان میں بھی اگر آپ شامل ہونا چاہیں تو جمعۃ المبارک کو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، جاوید بھٹی ہیں حافظ آباد سے۔ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کے پروگرام میں قلب کا بہت ذکر ہوتا ہے، اس سے آپ کی مراد خون پمپ کرنے والا دل ہے یا اس سے مراد کچھ اور ہے؟ قرآن کریم نے قلب کی اصطلاح بھی استعمال کی، اور اس کے لیے افئدہ کی اصطلاح استعمال کی ہے، اور اسے انگریزی میں سیٹل ہارٹ کہا گیا۔ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ ایک لطیفہ ربانی ہے جو اس پمپنگ مشین کے اندر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے انسان سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو انسان بگڑ جاتا ہے۔ اور فرمایا الا وہی القلب، خوب غور سے سن لو، یہ قلب ہے۔ صحیح۔ تو بظاہر تو یہ گوشت کا لوتھڑا ہے جو خون پمپ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے جو عالم امر سے متعلق ہے، اسے قلب بھی کہتے ہیں، افئدہ بھی کہتے ہیں، نہاں خانہ دل، جہاں سے آرزوئیں جنم لیتی ہیں، جہاں کیفیات خوشی غمی آتی ہے، جہاں چیزوں کی طلب یا محبت یا نفرت آتی ہے، وہ لطیفہ قلب مراد ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں کرنل حامد کھاریاں سے۔ یہ کہتے ہیں کہ انسانی فطرت ہے کہ گناہ انسان کو بے چین رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کرنے سے باز نہیں آتا۔ آخر کون سی چیز ہے جو اسے آمادہ گناہ کرتی ہے؟ انسان کا وجود جو ہے یہ عناصر اربع سے بنا ہے، اور عناصر اربع مادی ہیں، خاک ہے، آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے۔ جب یہ ملتے ہیں تو ان سے ایک کیفیت بنتی ہے، اسے نفس کہتے ہیں۔ صحیح۔ جب یہ چاروں ملتے ہیں تو ایک جو کیفیت بنتی ہے اسے نفس۔ اب نفس کا سارا جو ہے وہ بیس مادہ ہے،
وہ مادی لذات فوراً محسوس کر لیتا ہے، ان کی خواہشات کرتا ہے۔ صحیح۔ اب اس میں جو روح اللہ نے ڈالی ہے، کل روح من امر ربی، وہ امر ربی سے، عالم امر سے ہے، بے شک۔ اس کا رجحان گناہوں کی طرف نہیں ہوتا۔ جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو ملامت وہ روح کرتی ہے کہ تم نے برا کیا، لیکن اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے مادی بدن کی صحت، اس کی فٹنس، اس کی ساری صفائی، اس پہ تو بڑا دھیان دیا، علاج، دوا، غذا، ناشتہ دوپہر کا، لنچ، شام کا کھانا بر وقت، بہتر چیزیں، صحت کے لیے اچھی چیزیں، کو گڑبڑ ہوتا۔ کبھی آپ نے روح کے لیے بھی غذا کی؟ کبھی نہیں۔ اللہ کی عبادت، بہت کم لوگ فرائض، کرتے۔ تلاوت، ذکر الہی، یہ روح کی غذائیں ہیں۔ تو اگر روح کو بھی اس لحاظ سے پالا جائے جس طرح بدن کو پالا جائے، دیکھ تو پھر وہ بدن سے غالب ہو جاتی ہے، پھر وہ گناہ کرنے سے پہلے وہ ندامت آ جاتی ہے، بندہ گناہ سے رک جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر روح کمزور ہو تو اپنا کام تو وہ کرتی ہے، لیکن بندہ گناہ کرنے سے باز نہیں، چونکہ نفس طاقتور ہے۔ گناہ کرنے کے بعد جب فارغ ہوتا ہے تو روح کہتی ہے تم نے یہ کیا کیا، تو احساس ایک شرمندگی کا دلاتی رہتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اس لیے کہ وہ روک نہیں سکتی، ہم نے نہ اسے غذا دی، نہ اس کی دوا کی، نہ اسے نہلایا دھلایا، نہ اسے لباس پہنایا، وہ کمزور ہے، لیکن اپنا پارٹ ادا کرتی رہتی ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں پشیمانی ہوتی، اندر سے کوئی چیز ہمیں پریشان کرتی ہے۔ اچھا جی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد بھی اندر سے نہ پشیماں ہوتے ہیں، نہ انہیں کوئی گمان وہ گزرتا پھر ہے، روح مر چکی ہوتی ہے۔ مر چکی ہوتی ہے، مطلب بالکل ہی وہ دھیان نہیں دیتے۔ اسی کو قرآن نے مردہ کہا ہے نا جی، صحیح۔ کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو کہ حضور اکرم قبرستانوں میں جا کر واز کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جی اس پہ ذرا تفصیل سے بیان فرمائیے گا، قرآن بڑا نے عام نقطہ ہے۔ انک لا تسمع الموتیٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو کیا حضور قبرستانوں میں جا کر واز کہتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ زندوں میں کہتے تھے نا، بالکل صحیح۔ لیکن جن کی روحیں مر چکی ہیں انہیں حضور کی آواز نہیں پہنچتی تھی۔ جیسے جو مر جاتے ہیں تو دنیا کے لوگوں کی اس سے کیا تعلق، اسے کیا واسطہ اس سے، تو ان کے روحیں مر چکی ہیں۔ تو ایک عرب شاعر نے کہا تھا کہ اجسامہم قبل القبور قبور، ان کے جسم جو ہیں قبر میں جانے سے پہلے روح کی قبریں بن گئے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یعنی یہ چلتے پھرتے مردے مردے ہیں، ہیں، بدن میں جن کی جان روحیں ہے، روح مر چکی ہے۔ تو جب روح مر جائے تو پھر اس پر کوئی، اب مردے پر کیا آواز کا اثر ہوگا؟ کیا وہ اٹھ کر نماز پڑھ لے گا؟ آپ تقریر کرتے ہیں تو کیا اٹھ کر توبہ، وہ تو وقت گزر گیا۔ تو وقت گزر گیا۔ تو جب روح مر جاتی ہے تو پھر بندے کا انجام کفر میں ہی ہوتا ہے، پھر وہ واپس پھر نہیں آتا، پشیمانی نہیں ہوتی، پھر اسے جیسے پچھتاوا نہیں ہوتا۔ ابو جہل جانتا تھا حضور کو، لیکن اس کی روح مر چکی تھی۔ بالکل صحیح۔ بلکہ ایک دفعہ کسی نے اس سے کہا کہ بھئی تم اس وادی کے حاکم ابو الحکم کہلاتے ہو، کتنے لوگ تمہارے اشارے پر مارے گئے، کتنے تم نے اپنے ہاتھوں سے مارے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک بندہ اکیلا سارے شہر کو مصیبت ڈالے ہوئے، تم اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ اس نے کہا ارے بے وقوف، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی دقیقہ فروگزاشت کیا ہوگا؟ لیکن وہ اللہ کا نبی ہے، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ بے تو شک۔ اس نے کہا اور ظالم، تو بھی جانتا ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، تو مانتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا مانوں تو پھر میں ختم ہو جاتا ہوں، پھر میری کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اللہ، اب تو میں وادی کا حاکم ہوں، پھر تو میں غلام ہو جاؤں گا، جو وہ کہیں گے وہ کرنا پڑے۔ لیکن اندر سے وہ اس کو پتہ ہے، وہ مر چکی ہے نا، مانتا نہیں۔ مانتا نہیں۔ عقل جو ہے عقل وہ اسے بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، روح نہیں مان رہی، روح ہے ہی نہیں، مانے کیا؟ بالکل صحیح۔ ایمان اسے نصیب نہیں ہوا، روح مر چکی۔ روح مردہ ہو چکی ہے۔ حضرت جی ایک وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ایک نمبر ابھرتا ہے، اس کو نوٹ فرما لیجئے، 0333495501، اس پہ ہمیں اپنا SMS کریں سوال۔ اسی طرح سے ہمیں اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجئے، questions@almurshid.tv۔ اور اسی طرح سے حضرت جی ابھی فرما رہے تھے کہ وہ 8 سے 9 بجے کے درمیان ذکر کرواتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر رات کو۔ اگر آپ اس ذکر میں شامل ہونا چاہیں تو جو اسکرین پہ نمبر ہے
اس پہ کال کر کے وہ طریقہ پوچھ لیجئے اور آپ بھی شامل ہو جائیے۔ ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین محترم، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی، اگلا سوال شامل کرتے ہیں۔ محمد یوسف ہیں حیدرآباد سے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک سوال پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں۔ شیطان نے اگر آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو وہ تو سب سے بڑا موحد ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا گوارا نہ کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر بھی۔ یہ تو اس کی محبت کی دلیل تھی، پھر بارگاہ الہی میں کیوں ذلیل ہوا؟ اسے کیوں راندہ درگاہ کیا گیا؟ بچے، سوال کرنا تو آپ کا حق ہے، ہم اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں، اور جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ عرض کر دیتے ہیں۔ کوئی ایسا سوال ہو جس کا جواب ہمیں نہ آئے تو معذرت کر لے کے ناراض نہیں ہوں، لیکن آج تک ایسا ہوا نہیں۔ الحمدللہ یہاں سب سوالوں کے جواب ضرور موجود ہیں۔ سوال کریں۔ یہ محبت نہیں تھی، اگر محبت تو ہوتی تو کیا بات تھی؟ یہ تکبر تھا، اور وہ اس کی زبان پر بھی آ گیا کہ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ صحیح، بالکل اللہ سے محبت ہوتی تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ یہ اطاعت نہ کرنا کون سی محبت ہے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور پھر اللہ کریم نے براہ راست جب حکم دیا اور اس نے نافرمانی کی تو اللہ کریم نے پوچھا بھی تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ جب سب فرشتوں نے کر لیا جو تم سے اچھے ہیں، تم ایک جن ہو، اور تم نے اتنی اللہ کی عبادت کی کہ میں نے تمہیں فرشتوں میں جگہ دی، تو تم نے سجدہ کیوں؟ کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار خلقتہ، آپ آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا، مجھے مٹی سے تو آگ بہت اچھی ہے، میں بہت بڑا ہوں، اس سے میں بہت اچھا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جیسے یہ مشہور ہے نا کہ زلیخا عاشق تھے یوسف علیہ السلام پر، تو جب اس نے کوشش کی اور وہ بھاگے، دروازے کھل گئے تو وجدہ سیدہا، اس کے خامد کو دروازے پہ کھڑا پایا، تو اس نے فوراً شکایت کی زلیخا نے کہ جو آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالے اس کا آپ کیا کریں گے؟ اگر محبت ہوتی تو اپنے سر الزام لیتی، یوسف پہ نہ ڈالتی۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ محبت نہیں تھی، خواہش نفس تھی، کیا بات ہے، کیا بات۔ اپنی آرزو پوری کرنے کی خواہش تھی۔ یوسف سے محبت ہوتی تو کہتی میں نے جرم کیا ہے، میرا محبوب جو ہے اسے کچھ نہ کہا جائے۔ اچھا، کیا بات یہ ہے، نہیں؟ کیا بات۔ بے شک، بے شک۔ آپ اسی معنی میں، وہ زلیخا والی محبت والے معنی میں شیطان کا معنی ہے۔ شیطان نے محبت الہی میں سجدے سے انکار نہیں کیا، اپنی بڑائی میں سجدے سے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ بالکل اور ٹھیک۔ پھر نافرمانی کس کی؟ اللہ کی، تو صحیح، اس عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ بالکل صحیح، تو بالکل آپ اسے جس اینگل سے دیکھ لیں وہ اینگل درست نہیں، درست نہیں ہے۔ اس نقطۂ نظر سے اب دیکھیے نا، اس اینگل سے جو بھی دیکھے گا، اگر اسے یہ جواب پتہ نہیں ہے تو وہ تو کنفیوژن کا شکار ہوگا۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں ڈاکٹر انوار الحسن ہے مریدکے سے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی انا سے چھٹکارا کس طرح ممکن ہے؟ عظمت الہی کا جتنا احساس ہو اتنی انا ختم ہو جاتی۔ صحیح۔ اب اس کے لیے دل کو ذاکر کریں، اللہ اللہ کریں، اللہ اللہ سیکھیں، ذکر کریں، تو وہ کیفیات جو برکات نبوت سے آتی ہیں وہ عظمت الہی اجاگر کرتی ہیں اور انانیت کو ختم کرتی ہیں۔ لیکن حضرت جی بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمارے مشاہدے کی بات ہے کہ جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا وہ عالم سمجھتے ہیں، تو وہ پھر ان میں انا کچھ زیادہ ہی آ جاتی ہے، وہ لوگوں سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ اللہ نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ اللہ کی ایکٹنگ کر کے اپنی بڑائی کرتے ہیں۔ صحیح، فرق ہے، اپنے خود نمائی کرتے ہیں، مطلب جس میں انا موجود ہے وہ اپنی پارسائی، اپنی پوجا کر رہا ہے، اللہ کی نہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔
جب خلوص ہوگا اللہ کے، اگر کوئی دنیا کے لیے بہروپ بھر کر رہا ہے، یا لوگوں سے ہاتھ پاؤں چموانا چاہتا ہے، لوگوں سے پیسے لینا چاہتا ہے، لوگوں سے سجدے کروانا چاہتا ہے، تو وہ اپنی انا کی پرورش کر رہا ہے اور وہ ایکٹنگ کر رہا ہے، حقیقت وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے بالکل. اور جہاں پہ اداکاری کر رہا ہے، اداکاری کر رہا ہے اللہ کی، صحیح، حقیقتاً نہیں ہے. بالکل صحیح. اور جہاں حقیقت ہوتی ہے وہاں انکساری ہوتی ہے. اور شیطان اور نفس مرتے دم تک کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بندہ اپنی بڑائی میں گرفتار ہو. جو شیطان اپنی بڑائی میں گرفتار ہو کر تباہ ہوا، وہ یہ مرض ہر ایک کو لگانا چاہتا ہے. صحیح. لیکن جہاں خلوص ہوتا ہے وہاں حفاظت الہیہ ہوتی ہے. جو خلوص سے عظمت الہی کے لیے اللہ اللہ کرتا ہے بندہ، اس میں انکساری آتی ہے، عظمت الہی آتی ہے، اور اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے شیطان سے. سبحان اللہ. تو جہاں اس سے خلوص رخصت ہو جائے تو پھر وہ جانے، نفس جانے، شیطان جانے، پھر وہ اپنی بڑائی میں مارا جاتا ہے. اور یہ اپنی بڑائی وہی جرم ہے جو شیطان نے خود کیا. اور یہ کتنا سادہ سا اور چھوٹا سا نسخہ ہے کسی کو پرکھنے کے لیے، اور پھر ہم لوگ غلط لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. اور پھر ہم حسن جی، مصباح منصور ہے منڈی بہاؤالدین سے. میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں باقاعدگی سے تہجد پڑھا کروں، لیکن رات کام کرتے کرتے ہی 12 بج جاتے ہیں، لہٰذا 4 بجے اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے. کیا کوئی اور نفلی نماز تہجد کے قائم مقام ہو سکتی ہے؟ تہجد خود ہی اپنا قائم مقام ہے بچے، اور اگر عشاء کی نماز کے ساتھ ہی تہجد پڑھ لیا جائے تو بھی ہو جاتے ہیں. صحیح. زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے، اسے تہجد کہتے اس لیے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے کہ آرام کر کے سو کے اٹھ کے پڑھیں. صحیح. تو ایک مشقت ہوتی ہے. لیکن اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ میں نہ پڑھ سکوں گا تو عشاء کے بعد کسی وقت بھی سونے سے پہلے پڑھ لے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. نماز کے ساتھ پڑھ لے، تھوڑا سا وقفہ دے کے پڑھ لے. اگر آپ رات کو کام کرتے ہیں، جب کام ختم ہو تو تہجد پڑھ کے سو جائیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. نادیہ ہیں ڈسکا سے. تصوف میں کثرت کلام سے منع کیا گیا ہے. میرا حضرت جی سے سوال ہے کہ کیا اچھی گفتگو بھی کثرت سے کرنا منع ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ اچھی گفتگو کرنی چاہیے اور کرنا پڑتی ہے. میں نے ایک دفعہ اپنے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ عرض کیا تھا کہ جو بیان کرنے پڑتے ہیں، تقریریں کرنی پڑتی ہیں، سامعین بے شمار ہوتے ہیں، ان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جب آپ بات کرتے ہیں تو اگر آپ کے اثرات مخاطب پہ جاتے ہیں تو اس کا رد عمل آپ پہ بھی آتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس سے طبیعت میں تقدر پیدا ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جو شخص گلی میں یا سڑک پر جھاڑو دیتا ہے اس کے کپڑوں پہ تو گرد پڑتی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خوبصورت جواب. لیکن مخلوق کو تو راحت ملتی ہے. اللہ اکبر. تو کیا وہ اس لیے اپنا کام چھوڑ دیں؟ سبحان اللہ، سبحان. فرمایا کہ بات اچھی بھی لوگوں سے کریں تو ان کا جو رد عمل ہے وہ آتا ہے، طبیعت پہ تقدر آتا ہے، لیکن اچھی بات کرنی چاہیے. اور فضول باتیں اور یاوہ گوئی سے بچنا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. حنیف ملک میاں والی سے. میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنا چاہتا ہوں مگر ہو نہیں پا رہی، کیا کروں؟ بات سادہ سی ہے، ہم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک ایک بندہ اس کا محبوب ہے. آپ کسی کافر، کسی گناہ گار کو بھی پیاس میں پانی پلا دیتے ہیں تو آپ پہ راضی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اسے وہ بندہ بھی محبوب تھا، وہ بندہ نالائق ہے یا ناشکر ہے جو کفر کر رہا ہے. اگر ہم محبت کریں گے تو محبت الہی کا جواب ہی دیں گے. اللہ ہمیں محبوب رکھتا ہے تب تک جب تک ہم اس کا دامن چھوڑ کر خود نہ جہنم میں چلے جائیں. تو ہر بندہ اللہ کا محبوب ہے، ہر چہرہ اس کا محبوب ہے. آپ کسی غریب مسکین کے کوئی دستگیری کرتے ہیں کام تو وہ آپ سے راضی ہو جاتا، اس کا مطلب ہے وہ بھی محبوب تھا. سبحان اللہ. آپ بھی اللہ کے محبوب ہیں. اب آپ کی طرف ہے کہ اس محبت میں آپ کتنی اطاعت کرتے ہیں. اتباع نبوت اختیار کر لو، محمد رسول کا دامن پکڑ لو. تو قرآن نے کہا فَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فَاتَّبِعُونِی، میرے پیچھے لگ جاؤ.
یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سادہ سا نسخہ ہے، حضور کا دامن تھام لیں، جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا حضور کی اطاعت میں بنا لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی عبید اللہ ہے خوشاب سے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی عبادت افضل ہے یا خدمت؟ غار میں 3 آدمیوں کے بند ہو جانے اور پھر ماں باپ کی خدمت کا حوالہ دینے والے کی دعا سے پتھر ہٹ جانے والے واقعے سے تو لگتا ہے کہ خدمت افضل ہے۔ آپ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ بچے آپ الفاظ کے بھور میں پھنس گئے ہیں۔ خدمت بھی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ والدین کی خدمت بھی عبادت ہے۔ عبادت سے مراد ہے اطاعت۔ جو کام بھی آپ اللہ کی اطاعت میں کرتے ہیں وہ عبادت ہے، ان میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ خدمت اور ہے اور عبادت کچھ اور ہے۔ کوئی دنیا کا کام جو آپ حضور کی سنت کے مطابق کرتے ہیں وہ عبادت بھی ہے اور وہ دین ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ یعنی دین ہے ہی یہ کہ آپ دنیا کے کام حضور کی سنت کے مطابق کریں، شریعت کے مطابق، یہ دین ہے۔ اور ہمارے آج کے دانشوروں کا مسئلہ یہ ہے، میں کل بھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ دین اور سیاست الگ الگ ہونی چاہیے۔ تو الگ کریں گے آپ اپنی زندگی کو دین سے، تو دین میں رہ کیا جائے گا؟ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ اور آپ کی زندگی میں کیا رہ جائے گا؟ تو دین عبادت ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا۔ والدین کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ صحیح، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی عبد الماجد ہیں سرگودا سے، یہ کہتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے زمین پر جن آباد تھے اور جنات میں کوئی نبی نہیں مبعوث ہوا، پھر اللہ کریم نے ان تک اپنا پیغام کیسے پہنچایا؟ جنوں میں جن چونکہ فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی بات سن سکتے ہیں، اور جنات کو فرشتہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہمیں دونوں نظر نہیں آتے۔ صحیح۔ تو جنات میں کچھ لوگوں کو، کچھ جنوں کو ان کا امیر بنا دیا جاتا تھا اور انہیں دین سکھا دیا جاتا، فرشتہ آ کر انہیں بتا دیتا تھا یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن وہ نبی نہیں تھے، وحی نہیں آتی تھی۔ صحیح۔ نبوت جو ہے، یہ ایک بات اس کی سمجھ لیجئے، نبوت ایک کیفیت ہے جو معرفت الہی دیتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ صرف انسانوں کو نصیب ہوئی، اور نبی کے تو فعل اس کے ماننے والوں میں وہ کیفیت منعکس ہوتی ہے۔ تو یہ صرف انسانوں کا حق ہے، دوسروں کو یہ نعمت نصیب نہیں ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں اور مراقبات کرتے ہیں، لیکن کسی جن کو آپ ذکر نہیں کرا سکتے، اس پہ القاء کریں تو وہ جلنے لگ جاتا ہے، وہ بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ استعداد وہ نہیں ہے معرفت الہی کی جو انسانوں میں ہے۔ اچھا، صحیح۔ تو جنوں میں جو سردار بنائے جاتے تھے انہیں احکام دے دیے جاتے تھے اور اس کے مطابق کرو، لیکن وہ برائیاں کرتے تھے اور پھر مار پڑتی تھی، فرشتے ہی آ کر انہیں مارتے تھے، پھر کسی اچھے بندے کو حکمران بنا جاتے تھے۔ پھر جب وہ بھی بگڑ جاتا تھا، پھر وہ شیطان کو جب یہ عظمت ملی تو مولانا محمد خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلی میں ایک عالم ہوئے ہیں، تو انہوں نے وہ بڑی تفصیل اس میں لکھی ہے۔ تو اس میں وہ شیطان کے میں لکھتے ہیں کہ زراہ تفاخر بفوج ملک گہے بر زمیں بود گہ بر فلک، کہ بڑے فخر کے ساتھ فرشتوں کی فوج لے کر کبھی زمین پہ آتا، جنوں کی اصلاح کرتا، اور کبھی آسمانوں پہ چلا جاتا۔ صحیح۔ تو پہلے اس طرح کا نظام اس طرح ہوتا تھا، بالکل صحیح۔ حضرت جی وہی ہوا کہ جب مزہ آنے لگتا ہے تو پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333 4955 اس پہ آپ ہمیں اپنا میسج کر سکتے ہیں سوال، اور اسی طرح سے اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس موجود ہے questions@almurshid.tv، اس پہ آپ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال میل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت جی ذکر کرواتے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو، پوری دنیا میں آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اس حوالے سے اگر آپ کوئی جانکاری چاہیں تو اسی نمبر پہ فون کر کے آپ اس حوالے سے تفصیلات لے سکتے ہیں۔ آخر میں حضرت جی کی ایک کوٹیشن آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا نظر واری،
उसका करम इतना वसी है कि उसकी बारगाह में दुश्मन भी पलते हैं, तो फिर दोस्तों को मायूस होने की क्या ज़रूरत है। दरअसल हम पे ये मायूसी या बददिली जो आती है, ये हमारे इल्म की कमी और हमारी समझ की कमज़ोरी की वजह से है, वरना उसकी तरफ से जो मिलता है वही हमारे हक़ में बेहतर होता है। इसके साथ ही मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अगले जुम्मे तक इंशाअल्लाह अगले जुम्मे को फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ला